محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے میں دو طبقات تھے. ایک مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، دوسرے انصار جو مدینے والے حضور کا ساتھ دینے والے میزبان تھے. یہ دو طبقے مدینہ منورہ میں تھے. مہاجرین ہجرت کر کے آنے والے، اپنا وطن دین کے لیے چھوڑ کر آنے والے، اور انصار ان کا ساتھ دینے والے. انصار یہ عام طور پر کاشتکار لوگ تھے، مہاجر تاجر لوگ تھے. مکے کے لوگ عام طور پر تاجر تھے، تو جو ہجرت کر کے مکے سے آئے تھے وہ عام طور پر تاجر تھے. اور انصار مدینے کے رہنے والے یہ کاشتکار تھے، باغبان تھے. ان کے کھجوروں کے باغ تھے، اور کھجوروں کے باغوں میں کھیتی بھی ہوتی ہے درمیان میں. تو یہ ان کے کھجور کے باغ تھے اور ان کی کھیتیاں تھیں انصار کی. اور عام طور پر کاشتکار وہ بے پڑھا ہوتا ہے. عام طور پر کاشتکار پڑھا لکھا نہیں ہوتا. تو مدینے کے انصار پڑھے لکھے نہیں تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے بچے بھی پڑھے لکھے نہیں تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یونیک سسٹم آف ایجوکیشن، جس کو تبلیغ والے فالو کرتے ہیں، تو حضور نے ایک یونیک سسٹم آف ایجوکیشن ایسا قائم فرمایا کہ سب کے سب اس میں آ گئے ہیں. وہ کیا سسٹم تھا کہ حضور مسجد نبوی میں صحابہ کو سکھلایا کرتے تھے. قرآن سکھاتے، قرآن ٹیکسٹ ہے اور حدیث اس کی تشریح ہے. تو حضور قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، وہ صحابہ کو سکھلاتے ہیں، اس کی تشریح فرماتے ہیں. تو جو جب فارغ ہوتا وہ مسجد نبوی میں آ جاتا اور حضور کی مجلسوں میں شریک ہوتا، حضور سے قرآن سیکھتے، حضور سے حدیث سیکھتے. ایک طبقہ تھا جو مستقل اسی کام کے لیے فارغ ہو کر مسجد نبوی میں پڑ گیا تھا کہ حضور سے قرآن سیکھیں گے اور حضور سے حدیث سیکھیں گے. وہ اصحاب صفہ تھے جو مستقل پڑے ہوئے تھے، لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی. ان کی تعداد 80 سے لے کر 200 تک ہے، کہ کبھی کم ہو گئے کبھی زیادہ ہو گئے. تو 80 سے لے کر ان کی تعداد 200 تک کی ہے. اور مدینہ تو بڑا شہر تھا. پھر عام لوگوں کی کیا ترتیب تھی کہ جو جب موقع مل گیا وہ آ گئے، انہوں نے اپنا وقت مسجد نبوی میں دیا. جیسے فجر میں آ گئے تو 10 بجے تک رہے، ظہر تک رہے، ظہر تک اپنے کام سے فارغ ہو گئے، آ گئے تو اب اثر مغرب عشاء تک رہے، مغرب میں آ گئے تو اب عشاء تک رہے. تو جب صحابہ کو جہاں موقع ملتا تو وہ اپنا وقت ادھر ادھر گزارنے کے بجائے وہ مسجد نبوی میں آ جاتے، اور مسجد نبوی میں آ کر حضور کی مجلسوں میں شریک ہوتے. حضور کی مجلسیں کیا تھیں؟ وہ ایک درسگاہ تھی، درسگاہ، جس میں حضور قرآن سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اور اپنی طرف سے تشریح فرما رہے ہیں کہ یہ اس کی یہ تشریح ہے. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ قرآن ٹیکسٹ ہے اور حدیث اس کی تشریح ہے. تو صحابہ حضور کی ان مجلسوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں.
जब कोई मस्जिद में अंदर आता तो वो जो मस्जिद में मौजूद है उनसे पूछता कि जिस दौरान मैं नहीं था, मैं सुबह से नहीं था, अभी आया हूँ, इस दरमियान हुजूर ने कुछ फरमाया है? तो जो मौजूद होते थे वो उनको सुनाते थे जो मौजूद नहीं थे, बाद में आए थे। तो इस तरह सहाबा हुजूर से सीखते और सहाबा आपस में एक दूसरे से सीखते। जो मौजूद था उसने हुजूर से सीखा, जो मौजूद नहीं था उसने, जब वो आया तो उसने जो मौजूद थे उनसे पूछा कि मेरी गैर हाजिरी में हुजूर ने कुछ सुनाया तुम्हें? तो वो सहाबा एक निजाम बनाइए, एक फॉर्मल निजाम नहीं था, इनफॉर्मल निजाम था कि साहबा हुजूर से सीख रहे हैं और फिर सहाबा को सिखा रहे हैं, दीन पहुंचा रहे हैं।